السلام علیکم فرینڈس، استقبال ہے آپ سبوں کا ہمارے یوٹیوب چینل شائن ٹیوٹوریل بائی فیروز ہاشمی میں۔ میں آپ کے ساتھ فیروز ہاشمی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کے مکتوب کا مجموعہ غبار خاطر سے انتخاب کردہ ایک خط جو ہمارے نصاب میں شامل حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھا گیا ہے، آج ہم لوگ اس خط پر چرچا کریں گے۔ اس سے قبل آپ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1942 عیسوی کی بھارت چھوڑو تحریک میں ہندوستانیوں نے انگریزوں سے ہندوستان چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا، تو انگریزوں نے کانگریس کے بڑے رہنماؤں کو گرفتار کیا۔ ان میں مولانا آزاد بھی شامل تھے۔ 19 اگست 1942 کو انہیں قید کر کے قلعہ احمد نگر کی جیل میں لایا گیا اور اس جیل میں زمانہ عشیری میں مولانا آزاد نے جتنے بھی مکتوب لکھے وہ قید و بند کی وجہ سے شائع نہیں ہو پائی۔ جب وہ رہا ہوئے تو ان کے رہائی کے بعد ان کے تمام مکتوب کو ایک مجموعہ کی شکل دے کر کے غبار خاطر کے نام سے شائع کیا گیا تھا۔ غبار خاطر میں کل 24 مکتوب شامل ہیں۔ اور غبار خاطر 1946 میں شائع کیا گیا تھا۔ پھر نصاب میں شامل مکتوب 14 جون 1943 کو قلعہ احمد نگر کی جیل سے شائع کیا گیا تھا۔ ہم لوگ کچھ بیسک سوالات دیکھیں گے، تو آئیے پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد کا اصل نام محی الدین احمد اور تخلص آزاد تھا۔ پھر مولانا آزاد کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا۔ مولانا آزاد کی ولادت 1888 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ہوئی۔ مولانا آزاد کی ابتدائی تعلیم مکہ میں ہوئی اور پھر مولانا آزاد 15 سال کی عمر میں طلباء کی ایک جماعت کو درس دینے لگے۔ یاد رکھیے گا کہ مولانا آزاد 15 سال کی عمر میں طلباء کی ایک جماعت کو درس دینے لگے۔ مولانا آزاد کے مکتوب کا مجموعہ غبار خاطر، کاروان خیال، نقش آزاد، مکاتیب آزاد اور تبرکات آزاد کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد غبار خاطر 1946 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ غبار خاطر کا معنی دل کا میل، رنج و ملال کے ہیں۔ غبار خاطر کا معنی دل کا میل، رنج و ملال کے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ غبار خاطر میں کل 24 خطوط شامل ہیں۔ مولانا آزاد کے دو مشہور اخبار، پہلا الہلال جو کلکتہ سے شائع ہوا تھا اور دوسرا ہے البلاغ جو ممبئی سے شائع ہوا۔ الہلال
13 जुलाई 1912 को मौलाना ने अपना मशहूर तारीखी रिसाला अल हिलाल के नाम से कलकत्ता से जारी किया, जो 18 नवंबर 1914 तक जारी रहा। फिर 12 नवंबर 1915 को अलबलाग जारी किया, जो 31 मार्च 1916 तक जारी रहा। फिर कौमी यौम तालीम हर साल 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की यौम विलादत के मौका पर मनाया जाता है। फिर कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि मौलाना आज़ाद के जेल जाने का सबब क्या था, उन्हें मौलाना आज़ाद क्यों कैद किए गए थे। तो इसका जवाब ये होगा कि 1942 की भारत छोड़ो तहरीक में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने का मुतालबा किया था। अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के बड़े रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया, जिनमें मौलाना आज़ाद भी शामिल थे। 9 अगस्त 1942 को उन्हें कैद करके किला अहमद नगर की जेल में लाया गया था। फिर मौलाना आज़ाद 3 साल तक कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारे। आखिर मौलाना आज़ाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुआ और दिल्ली की जामे मस्जिद और लाल किले के दरमियानी मैदान में दफन किए गए। अब हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकतूब का मजमूआ गब्बार खातिर से इंतखाब करदा ख़त, जो हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखा गया है, उसके कुछ मारूजी सवालात को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। 1 नंबर सवाल है, गुज़श्ता साल जब हम यहाँ लाए गए थे तो खाली जगह का मौसम था। जब मौलाना आज़ाद 1 साल पहले के हालात का ज़िक्र करते हैं और जिस वक्त वो जेल में लाए गए थे उस वक्त बरसात का मौसम था। ठीक है, उस वक्त बरसात का मौसम था, तो याद रखिएगा कि उस वक्त बरसात का मौसम था। उसके बाद दूसरा सवाल है कि यहाँ अहाता के शुमाली गोशा में एक खाली जगह का दरख्त था। यहाँ मतलब कैद खाने के अहाते के शुमाली गोशा में एक नीम का दरख्त था। किस चीज़ का दरख्त था? नीम का दरख्त, याद रखिएगा। उसके बाद 3 नंबर सवाल है कि मौसमी फूलों के जो दरख्त यहाँ खाली जगह में लगाए गए थे, तो इसका जवाब होगा अप्रैल में लगाए गए थे। ठीक है। 4 नंबर सवाल है कि यकायक इस शाख खाली जगह से पाँव टकरा गया, तो शाखे बुरीदा से पाँव टकरा गया। शाखे बुरीदा का मतलब होता है कटा हुआ शाख। ठीक है, दरख्त की कटी हुई शाख। अगला 5 नंबर सवाल है कि मौलाना आज़ाद किस पार्टी के रुकन थे, किस पार्टी के मेंबर थे। तो मौलाना आज़ाद कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। फिर अगला यानी 6 नंबर सवाल है कि मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या था। तो याद रखिएगा, मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्श था। अगला सवाल 7 नंबर सवाल है कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मौलाना को कौन सा कलमदान मिला था, मतलब मौलाना आज़ाद को कौन सा पोस्ट मिला था। तो मौलाना आज़ाद को वज़ीर तालीम बने थे, एजुकेशन मिनिस्टर। 8 नंबर सवाल है
کہ مولانا آزاد کی مادری زبان کیا تھی؟ تو مولانا آزاد کی مادری زبان عربی تھی، کیونکہ یہ 1888 کو مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ 9 نمبر سوال ہے کہ مولانا آزاد اپنے والد کے ساتھ کلکتہ کب تشریف لائے تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ مولانا آزاد اپنے والد کے ساتھ کلکتہ 1895 عیسوی کو تشریف لائے تھے، چونکہ ان کے والد کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا اور یہیں آنے کے بعد ان کے والد مستقل مقام اختیار کر لیا۔ 10 نمبر سوال ہے کہ نصاب میں شامل مولانا آزاد کا خط کس کے نام لکھا گیا ہے؟ تو 10 نمبر سوال کے نصاب میں شامل مولانا آزاد کا خط حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھا گیا ہے۔ اب ہم لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کی شوان حیات دیکھیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کی جنگ آزادی کے بہادر سپاہی اور سچے معتبر رہنما تھے۔ انہوں نے مختلف شعبہ حیات میں کارنامے انجام دیے ہیں۔ ادب، مذہب، سیاست، صحافت میں بیک وقت انہوں نے قابل رشک مقام حاصل کیا ہے۔ ان کا نام محی الدین احمد اور تاریخی نام فیروز بخت، لقب ابوالکلام اور قلمی نام آزاد تھا۔ آبائی وطن دہلی تھا، مگر مولانا آزاد کی ولادت 1888 کو سرزمین مکہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا اور والدہ کا نام عالیہ بیگم تھا۔ بچپن سے ہوش سنبھالنے تک کی منزل مولانا نے مکہ کی مقدس سرزمین میں گزاری۔ 1895 میں والد کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے کلکتہ آمد ہوئی۔ اس طرح ہندوستان نے مستقل سکونت اختیار کر لی۔ مولانا کی ابتدائی تعلیم مکہ میں ہوئی۔ شیخ عبداللہ نامی ایک بزرگ نے حرم شریف میں ان کی بسم اللہ سے رسم ادا کی۔ مولانا نے 2 سال میں ہی قرآن شریف ختم کر لیا اور مادری زبان عربی تھی، اس لیے بچپن سے ہی عربی زبان ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ مولانا کا گھرانہ بھی علمی تھا اور فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور خود اپنے شوق سے پڑھی۔ ذہانت اور ذکاوت کا دولت وراثت میں ملی تھی، اس لیے 12-13 سال کی عمر میں عربی و فارسی کی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے اور 15 سال کی عمر میں طلباء کے ایک حلقے کو درس دینے لگے۔ کم عمری سے ہی سیاست، صحافت کی طرف توجہ کی۔ 13 سال کی عمر میں المصباح نام سے ایک رسالہ جاری کیا جو چند مہینوں بعد بند ہو گیا۔ بیدار ذہن، شعلہ بار دہن اور جوہر بار قلم رکھتے تھے، اس لیے بہت جلدی ہر طرف شہرت پھیل گئی۔ مولانا کے علمی و ادبی مضامین مختلف رسالوں میں شائع ہونے لگے۔ 1903 میں لسان الصدق نام سے ایک رسالہ جاری کیا جو صحافت کے میدان میں مولانا کا ایک نمایاں کارنامہ ہے۔ 13 جولائی 1912 کو مولانا اپنا مشہور تاریخی رسالہ الہلال کے نام سے کلکتہ سے جاری کیا، جو 18 نومبر 1914 تک جاری رہا، پھر بند ہو گیا۔ 12 نومبر 1915 کو البلاغ جاری کیا، جو 31 مارچ 1916 تک جاری رہا۔ مولانا کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا ہندوستان کی آزادی، چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی تحریک آزادی کے لیے وقف کر دی۔ زندگی کا نہایت بیش قیمت زمانہ جیل میں گزرا۔ خلافت تحریک، نمک ستیہ گرہ کی تحریک کے سلسلے میں بترتیب 1921 1930 کو مولانا گرفتار کر لیے گئے۔ 1942 کو ہندوستان چھوڑو تحریک میں انگریزوں سے ہندوستان چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا۔ حکومت
ने कांग्रेस के तमाम अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना भी चूँकि कांग्रेस के रहनुमा थे, इसलिए 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके उन्हें किला अहमदनगर की जेल में भेज दिया गया था, जहां वो 3 साल तक कैद रहे। गब्बार खातिर इसी ज़माने की यादगार है। वो एक तवील मुद्दत तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर रहे। मुल्क की आज़ादी के बाद वज़ीर तालीम मुकर्रर हुए। जदीद तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी के अलावा मुल्क की तहजीब व सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। मौलाना की तसानीफ़ में तर्जुमान कुरान और तज़किरा के अलावा खतूत के मजमूआ गब्बार खातिर, कारवान ख़याल, नक्श आज़ाद, मकातीब आज़ाद वग़ैरह काफ़ी अहमियत रखते हैं। हिंदुस्तान की ये नाबिगा रोज़गार शख्सियत 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हमेशा के लिए खामोश हो गई। दिल्ली की जमा मस्जिद और लाल किला के दरमियानी मैदान में सुपुर्दे खाक हुए। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।